السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں۔ یہ طالوت کے بعد بادشاہ بنے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ ان کی عمر صرف 40 سال ہے، کیونکہ یہ لوگوں کے درمیان فیصلے کریں گے اور وہ اتنا مشکل کام ہے کہ اس کی وجہ سے زندگی کم ہو جاتی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، آپ میری زندگی کے 60 سال داؤد علیہ السلام کو دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کیا۔ تو اس حساب سے آپ لوگ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ زندگی بھی اللہ تعالیٰ دعاؤں سے بدل سکتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا نام داؤد اس لیے تھا کیونکہ جب یہ سوز میں اللہ کا ذکر کرتے تھے تو وہ دلوں کو سکون پہنچاتا تھا، اس وجہ سے ان کا نام داؤد رکھا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ہفتے کے دن ان کا انتقال ہوا اور اچانک انتقال ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام عاشی یہودا اور یہودا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں بہت ساری فضیلتیں لکھی گئی ہیں کہ جب تخت داؤد علیہ السلام گزرتا تھا پہاڑوں کے درمیان میں سے تو پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ۔ اور ابن حدید نے لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز اتنی زیادہ پیاری تھی کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام تسبیح اللہ تعالیٰ کی کرتے تھے تو فرشتے، چرند پرند، سب کوئی وہاں پہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آ کے بیٹھ جاتے تھے اور تسبیح بیان کرتے تھے، اور یہ شکر گزار تھے، علم رکھنے والے تھے۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو چیزیں ایجاد کی تھی ان میں فلوٹ تھا، یعنی یہ آج کل آپ بانسری وغیرہ کو اس سے کہہ سکتے ہیں، یہ ٹرمپٹ وغیرہ جو بھی ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایجاد کی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام فیصلہ کس طرح کرتے تھے؟ تو ایک بڑی مشہور روایت ہے، وہ یہ کہ ایک چھت کے ساتھ زنجیر لٹکی ہوئی ہوتی تھی، وہ زنجیر اگر کسی نے گناہ کیا ہے تو وہ زنجیر اس کے ہاتھ میں نہیں آتی تھی، اور اگر کسی نے گناہ نہیں کیا تو وہ زنجیر اس کے ہاتھ میں آ جاتی تھی۔ ایک دفعہ ایک شخص نے ایک چوری کی تھی اور عصا کے اوپر وہ سارے زیورات جو ہے وہ باندھ کے اسی شخص کے ہاتھ میں دے دیے جس سے اس نے چوری کی تھی، اور اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کے اوپر کپڑا ہے، اس کے نیچے میرے زیورات ہیں۔ اور وہ اس زنجیر کے پاس کیا اور اس نے جا کے کہا کہ اے اللہ، میں نے تو زیورات واپس کر دیے ہیں۔ وہ زنجیر اس کے ہاتھ میں آ گئی اور اس کے بعد واپس جا کے اس نے اپنا عصا لے لیا اور چلا گیا۔ لوگوں نے پھر کیا ہے، تنقید کرنا دوبارہ سے شروع کر دی۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ کہا گیا، آپ گواہان کی بیسس کے اوپر فیصلے لوگوں کے درمیان کریں، اور پھر اس طرح گواہان کی بیسس پہ فیصلہ ہونا شروع ہو گیا۔ ایک اور بڑا مشہور واقعہ کہ ایک دفعہ حضرت داؤد علیہ السلام جا رہے تھے تو راستے میں ایک عورت اونچا اونچا بول رہی تھی کہ ادھار مار گیا، ادھار مار گیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جا کے پوچھا کہ یہ تم نے اپنے بیٹے کا کس طرح کا نام رکھا ہوا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میرا شوہر انتقال کر گیا تھا اور جب بیٹا آج وہ بھی مر گیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ جب تمہارا شوہر انتقال کیا تھا تو اس کے ساتھ کوئی اور بھی شخص موجود تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، 3 اور لوگ بھی موجود تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان سے پوچھ تاچھ کرتا ہوں۔ انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام نے تینوں کو الگ الگ باندھ دیا، پہلے کے پاس گئے اور جب اس سے پوچھا تو اس نے سارا ماجرا بیان کیا کہ بھائی اس طرح میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا تھا جب میں اللہ اکبر کہوں تو ارد گرد کا ہر بندہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنا شروع کر دے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جب اللہ اکبر کی تو ارد گرد کا ہر شخص اللہ